السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کامیاب انسانوں کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو مسخر کرتی ہیں، جو اس کو کامیاب کرتی ہیں، جو اس کو ہر لحاظ سے دنیا سے اس کے اندر ایک ڈومینیشن کی پاور ڈال دیتی ہیں، ڈومینیٹ کرتا ہے وہ ہر محاذ کے اوپر دنیا کے۔ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، انسان کا جو نفس ہے نا وہ بہت ہی شاندار ہے، وہ انسان کی کمزوری کو پکڑتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک عبادت گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اور اس کے اندر اس کا نفس یہ خیال ڈال دے گا بھئی یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے، کیونکہ نفس اور شیطان یہ اس بات پہ اس کو قائل نہیں کر سکتے کہ تم نماز پڑھنا چھوڑ دو اور تم جو ہے نا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے چھوڑ دو۔ 5 وقت وہ نماز ضرور پڑھے گا، لیکن اس کے دل کے اندر، کیونکہ یہ اس کی کمزوری، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی پاور ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہر صورت میں، وہ اس بات پہ شیطان کی بات یہ ماننے پہ جو ہے نا وہ قائل نہیں ہوگا، نفس کی یہ بات نہیں مانے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ لیکن نفس اور شیطان اس کے اندر یہ وسوسہ ڈال دیں گے کہ یار تو عبادت گزار ہے، تو 5 وقت کا نمازی ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے دوسری لوگوں سے تو سپیریئر ہے، تو سجدے جا کر کرتا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے، تو دوسروں سے بہتر ہے۔ اب یہ اس کی اس کمزوری سے نفس نے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کو پھر ایک لحاظ سے پاور میں لا کر دوسری لحاظ سے اس نے کمزور کر دیا، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے بندوں کو تیرے راستے پہ نہیں چلانے دوں گا، تیرے راستے پہ چلنے میں نہیں دوں گا، بلکہ میں ان کو ڈی ٹریک کروں گا، میں انہیں صراط مستقیم پہ نہیں چلنے دوں گا۔ اور صراط مستقیم پہ نہ چلنے کا چیلنج شیطان نے اللہ کو دیا ہوا ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہم جو زندگی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہم شیطان کی اور نفس کی پیروی کر رہے ہیں، یا ہم جو ہے نا کامیاب لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو کامیاب لوگوں کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بہت ہی زبردست بات ارشاد فرماتا ہے اللہ۔ میں آپ کو جسٹ ایک اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی ہم ایک عام سے انسان کو، ایک عام سا انسان ہوتا ہے، اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اس کے پڑھے لکھے والدین بھی نہیں ہوتے، اس کے والدین کے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی نہیں ہوتا، اس کی اپروچ بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی، وہ بہت بڑے بڑے سکولوں اور یونیورسٹیوں اور کالجز کے اندر وہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہوتا، ہارڈورڈ کا نہیں پڑھا ہوتا، روٹ سکول کا سسٹم اس نے نہیں دیکھا ہوتا، ایک عام سے سکول سے وہ پڑھ کے نکلا ہوتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا اس کو نہیں پتہ ہوتا کہاں پہ ہے اور کیسے پڑھایا جاتا ہے ادھر، لیکن ایک عام سے سکول اور کالج سے وہ پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک عام سے آدمی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ایک عام سے آدمی کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم کامیاب کر دیتے ہیں، اس کو ہم امام بنا دیتے ہیں، اس کو ہم لیڈر بنا دیتے ہیں، اس کی ہم شناخت بنا دیتے ہیں، اس کا نام چلتا ہے، اس کے سگنیچر چلتے ہیں، اس کے نام کا ایک جو ہے نا ڈنکا بجتا ہے، وہ مشہور ہو جاتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک عام سا آدمی ایک عام سے ماحول سے اٹھ کے جاتا ہے، ایک گاؤں کے ماحول سے اٹھ کے جاتا ہے، جس کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہوتے، جس کے پاس کوئی اتنے زیادہ مالی وسائل بھی نہیں ہوتے کہ وہ آگے بڑھ سکے، لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو ایک عام سے آدمی کو اٹھا کر ہم آسمان کے اوپر بلندیوں پہ بٹھا دیتے ہیں، ایک گمنامی سے کے جو ہے نا گہرائیوں سے نکال کر اس کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر صبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر، اس کی نفسیات کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر ایک صبر آ جاتا ہے، اور انتہا درجے کا صبر آ جاتا ہے، پہاڑ کی جیسا اس کے اندر صبر ہوتا ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ناکامی کے بعد اگلی کامیابی کے لیے توغو کرتا ہے۔ اگر وہاں پر بھی اس کو ناکامی ہو جاتی ہے تو پھر اگلی ایک سٹیپ اٹھاتا ہے، لیکن وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتا، اس لیے حوصلے کبھی بھی جو ہے نا وہ ماند نہیں پڑتے، پس نہیں پڑتے، وہ بلکہ کوشش کرتا رہتا ہے، توغو کرتا رہتا ہے۔ آپ جو ہے نا ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں، کامیاب لوگوں کی آپ فہرست نکال کر دیکھیں، اور کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو آپ کنسلٹ کریں۔ جب آپ ان کی زندگیوں کو کنسلٹ کریں گے تو ایک سب سے بڑی بات ان کی زندگی میں جو آپ کو ملے گی وہ یہ ہوگا کہ وہ صبر کرنے والے ہوں گے۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ کتنا زیادہ اس کے اندر پاور آ جاتی ہے، کتنی زیادہ اس کے اندر انرجی آ جاتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے غربت جتنی بھی ہو، چاہے ملکی حالات جتنے مرضی خراب کیوں نہ ہو رہے ہوں، چاہے آگے سفارشوں کا جتنے مرضی بازار کیوں نہ گرم ہو، چاہے آگے چل کر رشوت جتنی مرضی کیوں نہ چل رہی ہو، لیکن وہ متزلزل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی دل کے اندر، ذہن کے اندر ہار نہیں تسلیم کرتا۔ جب تک وہ ہار تسلیم نہیں کرتا، جب تک وہ صبر ڈٹا رہتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی کا کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی گیٹ وے
ضرور کھلا رہتا ہے۔ پہلی بات کہ اس نے صبر کیا ہوتا ہے، اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یہ دونوں باتیں قرآن سے ریلیٹڈ ہیں۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے، اور جو دوسری سب سے اہم اور زبردست قسم کی بات ہے کہ اس کے اندر یقین ہوتا ہے، اتنا پختہ اس کے اندر یقین ہوتا ہے کہ مجھے ہر صورت میں کامیاب ہونا ہے، میرا اللہ تعالیٰ ہر صورت میں میرے ساتھ موجود ہے، اللہ کا محبوب میرے ساتھ ہر صورت میں موجود ہے۔ تو یہ یقین اس کے اندر جب آ جاتا ہے تو وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ یار میں ناکام ہو رہا ہوں، تو آپ نے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور اس پختگی کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب ہوگی۔ چاہے آپ زندگی کے جس بھی آپ وے پہ چل رہے ہیں، آپ نے جو بھی اپنا کیریئر اڈاپٹ کر لیا ہے، چاہے آپ صحافی ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ انجینئر ہیں، چاہے آپ کسان ہیں، چاہے آپ ایک ٹیچر ہیں، چاہے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ جو ہے نا سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ اسلامیات کو کنسلٹ کر رہے ہیں، یا آپ اس کے علاوہ ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں، جس بھی میدان کے اندر ہیں، اگر یہ دو چیزیں اور دو حربے آپ کے نفسیات کے اندر شامل ہیں، آپ کی طبیعت کے اندر شامل ہیں، تو یہ آپ یقین رکھیے گا کہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ان چیزوں کے اوپر غور کیجیے گا، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں ضرور جگہ دیجیے گا۔ اور ایک اور چیز میں جو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اگر میری باتیں نے آپ کو قائل کی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔